بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قوم میں ہتھیار قیمتی اور قابل توجہ چیز۔ نیم تاریخی زمانے سے لے کر آج تک ہر قوم میں دوسروں کو قتل کرنے والے اور میدان جنگ میں کام آنے والے ہتھیار ہی زیادہ قیمتی اور قابل توجہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ دروناچارج اور ارجن کی تیر کمان، کرشن جی کا چکر، رام چندر جی کا ترشول، رستم کا گرز گاؤسر، افراسیاب کی کمند عدو بند، داؤد علیہ السلام کی زرہ وغیرہ آلات حرب اگر نیم تاریخی زمانے کی چیزیں ہیں تو سکندر کی زرہ، بختر و مغفر، بہرام چوبی کا نیزہ، خالد کی تلوار، ہرقل کا خود، پرتھوی راج کا کھانڈا، کھانڈے رائے کی سپر اور قطب الدین ایبک کا تیر وغیرہ ادوات جنگ تاریخی زمانے کے سامان ہیں، اور ہمارے زمانے کی بندوقوں، توپوں، ہوائی جہازوں، آبدوز کشتیوں، تارپیڈوں، آہن پوش جہازوں، قلعوں، دمدموں، خندقی مورچوں وغیرہ سے تو کون ہے جو ناواقف ہو۔ کچھ تو خون کے ہنگامے قابل فخر گردانے گئے ہیں۔ اسی طرح مہابھارت کی لڑائی میں کرشن جی کا ارجن کو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور بزرگوں تک قتل کرنے پر باصرار آمادہ کرنا، کیخسرو کا افراسیاب اور تورانیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارنا، گشتاسب کا ہندوؤں کو اور اسفندیار کا زابلیوں کو پامال کرنا، کیانیوں کا بابل اور یونان کو، مصریوں کا فلسطین و شام کو تحقیق کرنا، شمالی افریقہ کا جنوبی اٹلی کو خاک سیاہ بنا دینا اور مغلوں کا چینوں کے خون کی نہریں بہا دینا اگر نیم تاریخی زمانے کے واقعات ہیں تو یرموک، انگورا، پانی پت، واٹرلو وغیرہ ہزارہ تاریخی زمانے کی تماشا گاہیں ہیں، اور ٹرانسوال، پورٹ آرتھر، ٹریناپول اور ایڈریانوپل اور اینٹورپ، گلیشیا، ڈارون ٹنلز اور شمالی فرانس، بغداد، فلسطین وغیرہ ہمارے زمانے کے تھیٹرز ہیں۔ بس حماقت ہے یہ کہنا کہ ہتھیاروں کے استعمال اور کشت و خون کے ہنگاموں اور سفک دم یعنی خون بہانے کے بغیر بھی آدم کی اولاد اس زمین پر اشرف المخلوقات بن کر رہ سکتی ہے، اور نادانی ہے یہ کہنا کہ جدال و قتال اور ستیزہ آویز کے بغیر بھی قومیں علمی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی ترقی کر سکتی ہیں، عز و افتخار اور راحت و اطمینان کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ تیر و تفنگ اور اسلحے جنگ تو اسی وقت دنیا سے معدوم ہو سکتے ہیں جبکہ موجودہ انسانی نسل بالکل معدوم اور تخم سوخت ہو جائے، موجودہ عناصر کی جگہ نئے عناصر موجود ہوں، موجودہ سلسلہ نظام عالم درہم برہم ہو کر کوئی نئی قسم کی زمین، نئی قسم کا پانی، نئی قسم کی ہوا اور نئی قسم کے ایام و لیالی ظہور میں آئیں۔ اب اس کے بعد کہنے کی بات صرف اس قدر ہے کہ تلوار کے مطلق استعمال کو کسی قوم کے لیے جرم قرار دینا سراسر بے وقوفی کی بات ہے۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ تلوار بے موقع استعمال ہوئی ہے یا باموقع۔ جس طرح تلوار کا ظالمانہ طریقے پر استعمال کرنا ایک جرم ہے، اسی طرح ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے استعمال نہ کرنا بھی ایک جرم ہے۔ میں اب پھر مقدمہ نمبر اول کی طرف توجہ دلاتا اور اصل مضمون شروع کرتا ہوں۔ مذاہب کی عاملانہ حیثیت۔ تاریخی یا نیم تاریخی روایات جو مذاہب کے حالات بتاتی ہیں ان میں سب سے پہلے مذہب موسوی زیر توجہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو دلائل و براہین سے راہ راست پر لانا چاہا لیکن کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ ہر مباحثہ اور ہر مقابلے میں فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل نے ملزم ٹھہرا کر لاجواب بنایا، لیکن چونکہ ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی تھیں اور اپنے ضمیر کی آواز نہیں سن سکتے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معمول نہ بن سکے۔ تاہم بنی اسرائیل پر اپنے تشدد اور ظلم کو ہمیشہ جاری رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ ان کی شرارتوں اور ان کے ضمیر کے مردہ پن کی انتہا ہو چکی تھی، لہٰذا خدا تعالیٰ نے غیب سے سامان مہیا فرما کر فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کیا اور اپنے نیک و پاک بندوں کو بچایا۔ مذاہب سابقہ میں تلوار کا استعمال۔ فرعونیوں کے مانند ہی مردہ فطرت اور ظالم لوگ فلسطین و شام میں موجود تھے جہاں پیروان موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر پہنچے۔ ان کو جانشین موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی رہبری و سرداری کے ماتحت بنی اسرائیل کے ذریعے سزا دی گئی، اور شام کے ہر شہر و قریہ کو ظالموں سے پاک کرنے کے لیے قدم قدم پر حضرت یوشع علیہ السلام کو خون بہانا اور تلوار کو استعمال کرنا پڑا۔ یہ قتل و غارت جس میں شریروں کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں جو عقل و انصاف کی عدالت میں جائز ہے، لیکن لوگوں کو موقع مل گیا ہے کہ شیحون و عنق وغیرہ شامی اقوام کو شریعت موسوی کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کرنے کے فعل کو محل تعمل یا ناجائز قرار دیں۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس دولت و حکومت نہ رہی تو
تو ان کے مذہب کی اشاعت بھی بالکل رک گئی۔ زردشت مذہب کی بنیاد۔ زردشت نے جس مذہب کی بنیاد رکھی، شروع ہی سے تلوار کی نوک اور برچھی کی انی نے اس کو سہارا دیا۔ بوڑھا سپہ سالار رستم اول درجے کا شاہ پرست تھا۔ گزشتہ سب کے ساتھ اس نے دین زردشتی اختیار کیا اور دوسروں کو بھی زبردستی دین زردشتی میں شامل کیا۔ نوجوان شہزادہ اسفندیار نے پنجاب و کشمیر میں ان لوگوں کے سروں کو جنہوں نے آتش پرستی سے انکار کیا اپنے گرز گراں سنگ سے چور چور کر کے خاک و خون میں ملایا اور بجبر و تعدی زردشت کی پیغمبری کا کلمہ پڑھوایا۔ کیانیوں کا نصف آخر اور سامانیوں کا پورا زمانہ آتش پرستی کی اشاعت و حمایت میں گزرا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جہاں جہاں تک شاہی تلوار کی آنچ پہنچ سکتی تھی وہیں تک آتش خانے گرم تھے۔ جس ملک اور جس قوم کے سر سے مجوسیوں کی تلوار کا سایہ دور ہوا، اسی ملک اور اسی قوم سے فوراً آتش پرستی کا نور بھی کافور ہوا۔ ہندوستان کی نو آبادی کو جو ایران کے ساتھ قوی تعلقات تھے کہ ان کی وجہ سے کچھ بیاس و سنگراچا کی کوششوں سے، کچھ گشتہ سب اور اس کے جانشینوں کے حملوں سے آتش پرستی ہندوستان میں بھی داخل ہوئی اور آج تک ہندوؤں کے مذہب کا جز بنی ہوئی حقیقت مذکورہ کو روشن کر رہی ہے۔ بودھ مذہب کی اشاعت۔ بودھ مذہب کا حال جہاں تک تاریخوں سے معلوم ہو سکا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مذہب کو اپنی اشاعت میں تلوار سے بہت ہی کم کام لینا پڑا ہے۔ اشوک و کنشک کے زمانے میں علمی مجالس کا تو حال معلوم ہوتا ہے، لیکن تلواروں کی چمک صفحات تاریخ پر بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ ہاں، چندرگپت کی سلطنت کا عظیم الشان ایوان تیار کرنے میں انسانوں کا خون بجائے پانی ضرور استعمال کیا گیا ہے، مگر چندرگپت کی سلطنت بدھ مذہب کی سلطنت نہ تھی۔ چندرگپت کو بادشاہ بنانے اور بدھ مذہب کی مذہبی بادشاہ مہانند کے خاندان کو تباہ کرنے کا باعث برہمن ہی تھے۔ اسی لیے چندرگپت کے زمانے میں برہمنی مذہب کے ماننے والوں کو بہت کچھ سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ چندرگپت کی سلطنت برہمنی مذہب اور بودھ مذہب دونوں کی مرکب سلطنت تھی۔ تبت، چین، سیام، جاپان اور دوسرے جزائر میں بدھ مذہب بڑی آسانی سے جاری ہو سکا، جبکہ ہندوستان سے جلا وطن کیے ہوئے بدھ لوگوں نے ان ملکوں میں پہنچ کر اپنے مذہب کی اشاعت شروع کی۔